مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس، بلاول بھٹو زرداری شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ احسن اقبال کی سربراہی میں نون لیگ کا وفد شریک، نیشنل پارٹی کے میر حاصل پسنجر اور PNP کے امیر حیدر ہودی بھی موجود۔ APC میں حکومت پر دباؤ مزید بڑھانے پر مشاورت اور لاہ عمل طے ہوگا۔ ممنوعہ فنڈنگ کی چھان بین، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے نون لیگ کو سوال نامہ تھما دیا۔ بتائیں کس ڈونر نے کہاں سے کتنی رقم بھیجی؟ پاکستان یا بیرون ملک غیر ظاہر شدہ اکاؤنٹس ہیں تو وہ بھی بتائیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس جمعے کو دوبارہ ہوگا۔ درخواست گزار فروخ حبیب کہتے ہیں شریف فیملی کو بھاگنے نہیں دیں گے، منی لانڈرنگ کا حساب دینا پڑے گا۔ غداری کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزارت قانون سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور سمری کل طلب کر لی۔ ادھر فیصلہ رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ آپ متاثرہ فریق نہیں، عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل سے روک دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے استعفیٰ دے دیا۔ طارق کھوکھر نے مشرف ٹرائل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق کی درخواست دائر کی تھی۔ وزیر اعظم کی اعلیٰ عدلیہ سے متعلق متنازع تقریر کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج ہی سنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تقریر سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا آپ منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا درخواست گزار سے استفسار۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ کابینہ کو جیل ریفارمز پر بریفنگ۔ 65 سال سے زائد عمر کے قیدیوں کی رہائی کی منظوری ہوگی۔ بھارت سے کیڑے مار ادویات کی ایک بار درآمد کی اجازت کا بھی امکان۔ آصف زرداری اور فریال ٹالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 دسمبر تک توسیع۔ احتساب عدالت کا ملزمان کو ضمنی ریفرنس کی نقل فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے فریال ٹالپور کو آصف زرداری سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ادھر اسپتال میں زیر علاج آصف زرداری کی دل کی تکلیف میں اضافہ، چلنے پھرنے سے بھی درد ہونے لگا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی بڑھ گئی۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد روک دیا۔ آرمی چیف، وزیر اعظم اور صدر مملکت کو نوٹسز جاری، کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا نوٹیفکیشن 19 اگست کو جاری ہوا تھا۔ LNG کیس میں پہلی ضمانت، سابق MD/PSO شیخ عمران الحق کو 10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نیب شیخ عمران الحق کی کرپشن یا اختیارات سے تجاوز ثابت نہ کر سکا۔ عدالت نے شیخ عمران الحق کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ جعلی بینک کے ذریعے عوام سے لوٹ مار کا بڑا اسکینڈل۔ احتساب عدالت لاہور نے 52 ملین روپے کا فراڈ کرنے والے ملزمان کے ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان حامد رسول اور محمد عارف نجی بینک کی میاں والی برانچ میں ملازم تھے، لوگوں سے پیسے لے کر جعلی رسیدیں جاری کرتے اور رقم ہڑپ کر جاتے۔ نیب پروسیکیوٹر کا موقف۔ خیبر پختونخوا میں میرٹ پر اساتذہ کی تقرریوں کے دعووں کا پول کھل گیا۔ 14 اضلاع میں اساتذہ کی بھرتیوں کے ٹیسٹ میں بے قاعدگیاں، 3 بار پرچہ آؤٹ ہونے پر PhD ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا۔ صوبائی مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش نے 3 بار پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی صرف برہمی پر ہی اکتفا کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس 600 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 37,600 کی سطح پر آ گیا۔ سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوالات اٹھا دیے۔ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرنے والا ملک مستقل تو کیا، غیر مستقل رکن بننے کا بھی اہل نہیں۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا مباحثے سے خطاب۔
عالمی اسکریبل چیمپئن شپ میں ملک کا نام بلند کرنے والی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ پاکستان کے سید عماد علی نے جونیئر عالمی اسکریبل چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سینئر کے مقابلوں میں بھی کم عمر سید عماد علی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سینئر بی کیٹیگری میں دانیال ثناء اللہ نے میدان مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی تفصیلات اسی بلیٹن۔ میرا نام دانش حسین اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اور سابق آئی جی پولیس سلیم اللہ خان نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست کی تھی۔ اسی پر بات کرتے ہیں فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض، 18 نومبر کو جو تقریر کی گئی تھی اسی تناظر میں سابق آئی جی نے درخواست دائر کی تھی، کیا موقف اختیار کیا تھا اور اب درخواست خارج کرتے ہوئے کیا ریمارکس آئے؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں تو ان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عدالت سمجھتی ہے کہ عمران خان کے جو الفاظ تھے ان کا مقصد عدالت کی انٹیگریٹی کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا تھا۔ تو عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ 2007 کی جو ہسٹورک لائرز موومنٹ تھی اس میں بھی عمران خان کا ایک اہم کردار تھا، اور انہوں نے ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم جو ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں اور عوام کے نمائندے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو عدالت نے اس کے تناظر میں درخواست مسترد کر دی ہے اور درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ فیاض محمود۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو آل پارٹیز کانفرنس میں موجود ہیں۔ فضل الرحمان نے خود بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون کا وفد حسن اقبال کی قیادت میں اے پی سی میں شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ نیشنل پارٹی کے امیر حاصل بزنجو، اے این پی کے امیر حیدر ہوتی بھی اے پی سی میں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل رضا، بتائیے گا اے پی سی کا آغاز تو ہو چکا ہے، کیا کیا معاملات زیر غور آئیں گے؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت العلماء اسلام فے کے سربراہ ہیں، ان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے۔ اجلاس میں رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان دورانی نے جو ہے وہ آزادی مارچ اور پلان بی سے متعلق جو ہے اب سے کچھ دیر قبل بریفنگ دی ہے۔ رہبر کمیٹی نے جو ہے اس حوالے سے ان کے جو سربراہ ہیں اکرم خان دورانی، ان کا یہ کہنا تھا کہ رہبر کمیٹی نے جو بھی فیصلے کیے اتفاق رائے سے کیے۔ پلان بی کا فیز 2 جو ہے اس وقت جاری ہے، ہر جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کی جو بھی حکمت عملی یہاں طے ہوگی، رہبر کمیٹی اسی پر جو ہے وہ اپنا لائے عمل جو ہے اس کو آگے بڑھائے گی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر اپوزیشن کا آئندہ لائے عمل جو ہے وہ کیا ہونا ہے، یہ اہم سوال ہے جس پر جمعیت العلماء اسلام فے کے زیر اہتمام کل جماعتی کانفرنس میں جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان خود کر رہے ہیں۔ اے پی سی میں حزب اختلاف کی تمام بڑی سیاسی و مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور احسن اقبال نون لیگ کے وفد کے سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ اے پی سی میں اپوزیشن کے پلان بی کے بعد آئندہ کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان کے اندر احتجاج کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے جو آپشن ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک استحقاق کے حوالے سے بھی اے پی سی کو بریف کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کے ارکان سے پہلے ہی جو ہے وہ استعفے لے رکھے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اجتماعی استعفوں کے آپشن کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ دہرائیں گے، جبکہ اے پی سی میں پیپلز پارٹی بھی ان ہاؤس تبدیلی کی خواہاں ہے، البتہ اجتماعی استعفوں پر جو ہے وہ تاحال متفق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی 7 جماعتوں کو میثاق جمہوریت پر دستخط کی ایک بار پھر پیشکش کرے گی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کی تجویز پہلے بھی جو ہے وہ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں دی جا چکی ہے۔ تمام آپشنز پر پارٹی سربراہان متفقہ حکمت عملی وضع کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ رہبر کمیٹی کو مزید اختیارات تفویض کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا، اور اب تک کی جو کارکردگی ہے رہبر کمیٹی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ متفقہ فیصلوں پر اپوزیشن جو ہے وہ کس حد تک مطمئن ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کاف لیگ سمیت
जो मौलाना को कराई जाने वाली बड़ी यकीन दहानी का मामला है वो भी ज़ेर गौर लाएंगे। पीपल्स पार्टी को ताहाल मौलाना के अचानक जो मार्च खत्म किया गया था और काफ लीग से तयशुदा उमूर पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तराई का कहना है कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन रहनुमाओं को बड़ी यकीन दहानी और दीगर मामलात पर जो है वो एतमाद में लेंगे। इस वक्त कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सरबराही है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब इस इजलास का हिस्सा हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अमीर हैदर खान होती और मियाँ इफ्तिखार जो है इसमें शामिल हैं। जमीयत अहले हदीस की जानिब से साजिद मीर और शफीक परसरूरी जो हैं वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी, जी बिल्कुल सही, तमाम जमातों के अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। इजलास शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के नवाही इलाके वाल्थमस्टो में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीम शान जुलूस से मिलाद निकाला गया, जिसकी क़यादत मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह ने की। सालाना जुलूस मिलाद में हज़ारों की तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही और जुलूस के अख्तिताम पर रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद हुई। वाल्थमस्टो के जुलूस मिलाद को यूरोप का सबसे बड़ा जुलूस होने का एजाज़ हासिल है। इसी पर देखिए खबर राजा की रिपोर्ट। दुनिया भर में गुलामान मुस्तफ़ा मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ पूरे ज़ौक़ शौक़ और अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। बरतानिया में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ जुलूस मिलाद और महफ़िल का एहतमाम करते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इश्क व मोहब्बत का इजहार करते हैं। इलाके वाल्थमस्टो का सालाना अज़ीम व शान जुलूस मिलाद भी मोहब्बत के इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 36वां सालाना मरकज़ी जुलूस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया की जानब से निकाला गया, जिसकी क़यादत किबला पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह जिलानी ने फरमाई। इस अजीम शान जुलूस में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से रूहानी शख्सियात, उलमा कराम, मुशाइख-उज़्ज़ाम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह सराओं, लॉर्ड मेयर्स, वाल्थमस्टो और दीगर शहरों से सियासी शख्सियात और हज़ारों आशिकान रसूल, मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। इस्लाम की सदाओं में मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ वाल्थमस्टो हाल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस को खुशामदीद कहने के लिए जगह जगह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर शुरका की मुख्तलिफ अशिया से खूब खातिर तवाज़ु भी की जाती रही। उसके शुरका बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली मकामी शख्सियात और अफराद को भी जश्न वलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में फूल और तोहफ़े पेश किए गए। जुलूस के इख्तिताम पर 41वीं सालाना रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। कलाम इलाही के बाद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातक़ हज़रात ने अक़ीदतों के फूल पेश किए। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा कराम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा और अस्वा हसना पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जिससे शुरका ने मोहब्बत और एहतराम के साथ समाअत किया। हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अपने नबी की इज़्ज़त नहीं चाहते बल्कि तमाम अंबिया की अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त चाहते हैं। हमारा मज़हब तमाम नबियों और रसूलों की इज़्ज़त करता है और सरकार का जो मिलाद पाक है ये तोहरत की बहुत बड़ी यादगार है। ये खुशी का दिन भी है, तौबा का दिन भी है, अल्लाह की रहमत का दिन भी है। इतनी बड़ी रहमत कभी भी नहीं हुई जितनी सरकार के मिलाद वाली तारीख को हुई है। मुर्दों को छुट्टी होगी का निज़ाम नहीं होगा, अरवाह में छुट्टी होगी कि आज खुशियाँ मनाओ। आज लंदन स्कंदन वाल्थमस्टो में मुफ़क्किर इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि की क़यादत सदारत 36th एनुअल मौलिद प्रोग्राम हुआ और जिसका सेंट्रल मैसेज ये था कि नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा इनाम है। एक इंसानों का समुंदर था जो रवां दवां था और ऐसा खूबसूरती से और इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में ये गया है, ऐसे पुरअमन तरीके से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ चलना भी तकलीफ था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरे जुलूस के रास्तों में गैर मुस्लिम लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे थे और खड़े होकर हमसे पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है। तो दारुल क़ादिर जिलानिया के दोस्तों ने एक
دعویٰ ٹیم تشکیل دی تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ولاشی کا جلوس کیوں منایا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ آخر میں قبلہ حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے انتہائی مدلل انداز میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خصوصی بیان فرمایا۔ رب سارے پردے ہٹا کے تو اپنے خلوتگاہ خاص میں بلا کے بات کریں۔ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کہتے ہیں، جس نے یہ کہا بخاری کے بدر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس نے کہا سرکار غیب جانتے ہیں یا سرکار نے دیدار کیا میں شب معراج کو، اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ امام عبد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ام المومنین ہے وہ یہ کہے، انہوں نے کہا بے شک ام المومنین کہتے رہا ہو ان کا سرکار کی عظمت میں جس چیز کو دخل ہے اس بارے میں ہم کسی کی رعایت نہیں کر سکتے۔ دیکھا ہے رحمت للعالمین کانفرنس میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ جشن عید میلاد النبی کے اس عظیم الشان جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کر کے نبی پاک سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت پیش کیا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، لندن۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں اسلامک سوسائٹی اٹلی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناروے واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ تنویر ارشاد کی رپورٹ۔ اسلامک سوسائٹی اٹلی کی جانب سے بریشیا کے اسلامک سینٹر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اتحاد بین المسلمین میں شامل جماعتوں کے علماء کرام اور ذمہ داروں نے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس میں دعوت اسلامی کے محمد عمر، منہاج القرآن کے صوفی مظہر، امامیہ آرگنائزیشن کے سید سجاد احمد شاہ بخاری، انجمن غلامان مصطفیٰ کے آصف کامران گوندل، صدر اسلامک سینٹر بریشیا محمد خلیل بٹ، جمعیت اہل حدیث کے ملک احسن، مدنی دارالاسلام کے مولانا طالب، سلسلہ سیفیہ کے وقاص سیفی اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت اسلامک سوسائٹی اٹلی کے صدر طاہر محمود نے کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے ناروے واقعے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کی بڑی وجہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیں تو دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تنظیمات جتنی ہیں مذہبی، ان کو مدعو کیا گیا ہے اور ایک سیرت النبی پہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہم اس بات کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں اور اسلامک سینٹر کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ توہین قرآن یا اس طرح کے تمام ہونے والے بدمزگی کے واقعات کو روکنے کے لیے یا ان کے متعلق لائحہ عمل طے کرنے کے لیے آج مشاورت کی گئی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں سلسلہ بھی سجایا گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے دل کھول کے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس مثال کو سب سے آگے یعنی کہ یہاں پہ کرنے کے بعد ہمیں پورے اٹلی میں، پورے یورپ میں انشاءاللہ لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو ایک مثال ہم نے قائم کی ہے یہ بریشیا سے اٹلی میں اور اٹلی سے پورے یورپ بھر میں جائے۔ بہترین مثال ہے وہ آج بھی آج کے پروگرام سے ملتی ہے اور یہ پلیٹ فارم اسی لیے قائم کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اعانت دین، اعانت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا اعانت قرآن کی کوئی بھی ایسی نازیبا کاوش ہو تو اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا جائے۔ جتنے بھی اٹلی میں شہر ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو عملی نمونہ آج ادھر دیکھا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ یہاں پہ مذہبی جتنے بھی ادارے ہیں ان سارے کے صدور اور ذمہ دار حضرات اس میں موجود تھے اور الحمدللہ سب نے اپنا اپنا نقطہ نظر جو ہے پیش کیا اور قرآن مجید کا جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کا حکم ہے اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جو ہے۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس تقریب کو بے حد سراہا۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، اٹلی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے باری رکن اور ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی امان اللہ خان کے اعزاز میں وسطی لندن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی لیڈر نے پارٹی میں مارکسسٹ گروپ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ۔
وسطی لندن میں تھرڈ ورلڈ سالیڈیریٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری CBE کی جانب سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی امان اللہ خان کی سیاسی و جمہوری خدمات اور قربانیوں کو سراہنا تھا۔ تقریب سے خطاب کے دوران امان اللہ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر روشنی ڈالی اور پیپلز پارٹی کے قیام کے مقاصد بیان کیے۔ Who was Petrus Lumumba? The Prime Minister of a very, very rich country. The rich country which I think fed. نامور قلمکار اشتیاق گھمن نے امان اللہ خان کی سیاسی و ادبی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنی قربانیوں اور جمہوری جدوجہد کی کہانی بتانی شروع کی تو پھر مجھے انہی سے قلم ادھار لے کر ایک برگ کی پشت پر ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاکہ تیار کرنا پڑا۔ ہم مڈل کلاسی لوگ نہ جانے موقع پرست کیوں نہیں ہو پاتے ہیں۔ مہربان وقت کا بلاوا کبھی کبھی آتا ہے اور قسمت آئے روز یاغی نہیں کیا کرتی۔ تقریب میں طارق شیخ اور الطاف احمد نے بھی اظہار خیال کیا، جبکہ میزبان مشتاق لاشاری کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور اشتراکیت یعنی سوشلزم علیحدہ نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔ If you know, she was largest, most important and one of the biggest poetess of the century of Hamida Riaz. تقریب میں ڈاکٹر نوید، بیرسٹر اقبال اور مسٹر پاشا کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور امان اللہ خان کی سیاسی خدمات پر انہیں دل کھول کر داد دی۔ برطانیہ میں 12 یونیورسٹیز کی ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال یونیورسٹی اینڈ کالج یونین کے کارکنان کی جانب سے کی گئی، جن کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے جدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرنے کے لیے سعودی حکومت اور OIC اپنا کردار ادا کریں۔ جدہ سے عدیل ریاض کی یہ رپورٹ۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے جدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام 5 اگست کے بعد سے ہر دن یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا، میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1990 سے لے کر اب تک وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مسلسل یہ مطالبہ جاری رکھا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور ان کے ساتھ اس ظلم کو ختم کیا جائے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا OIC کے جن اراکین کا بھارت سے قریبی تعلق ہے وہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر بھارت OIC اراکین کی بات سنجیدگی سے نہیں لیتا تو بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کی جائیں۔ صدر آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی موجودہ حکومتوں نے بین الاقوامی فورمز پر عمران خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ آکسفورڈ کی سٹی کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کونسلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قرارداد پیش کی۔ کونسل کی متفقہ طور پر منظور شدہ قرارداد کے مطابق آکسفورڈ کونسل کی جانب سے برطانوی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ممبران پارلیمنٹ کو خطوط لکھے جائیں گے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں کشمیری حریت رہنماؤں کے ترجمان فیض نقشبندی اور سید عبداللہ گیلانی کی پریس کانفرنس اور کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دن بدن بڑھ رہی ہیں، کشمیری عوام کو قید کر رکھا ہے۔ عالمی برادری وادی میں بھارتی فوج کے مظالم بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پریس کانفرنس کا احوال عدیل ریاض سے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں حریت رہنماؤں کے ترجمان فیض نقشبندی اور سید عبداللہ گیلانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی افواج اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتیاں یہ بھی ہو گئی ہیں۔ حریت رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ مودی نے یورپی یونین کے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق وان نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ عدیل ویاس کی رپورٹ۔
OIC की खसूसी दावत पर मामले खसूसी फरदौस आशिक एवान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने वफ्द के हमरा शरीक हुई। इस मौके पर गवर्नर खालिद बिन फैसल ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। 3 रोज तक जारी रहने वाली तकरीबात में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफत, लिबास और मौसीकी पेश की जाएगी और बलूचिस्तान के फनकार अपने फोक म्यूजिक के जरिए शायकीन को लुत्फानंदोज करते हुए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फरदौस आशिक एवान का कहना था कि OIC बनाने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। OIC इसमें एक मौसर प्लेटफॉर्म बन के दुनिया के दीगर मज़ाहिब को इंगेज करे और एक कनेक्टिविटी क्रिएट करे और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करे। इससे कबल फरदौस आशिक एवान एयरपोर्ट पहुंची तो सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे रिजवान शेख और कौंसलेट के अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। फरदौस आशिक एवान 2 रोजा दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों से मुलाकातें करेंगे। मावन खसूसी उम्रा अदा करने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी अपने वफ्द के हमरा थाईलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाना बैंकॉक में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। बैंकॉक से देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी बैंकॉक में वफ्द के साथ मौजूद हैं। उनके वफ्द में मेंबरान कौमी असम्बली महबूब शाह, अकरम चीमा, साजिद हुसैन तूरी, जमील अहमद खान और तनवीर हुसैन मल्क शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि मुल्क बेहतरी की जानब रवां दवा है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार हस्ब मामूल काबिल तहसीन है। इस मौके पर कासिम सूरी ने सफीर पाकिस्तान आसम इफ्तिखार अहमद की काबशों को भी खराज तहसीन पेश किया। कम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि उसमें तेजी आ रही है और सिर्फ कोशिश की कि किसी तरह अपनी इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो मैं पाकिस्तानियों आपको बताता चलूँ 19% इंपोर्ट कम करने में हम कामयाब हो गए हैं और 7% हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। पहले 7 माह के अंदर सिर्फ कौमी असम्बली में जो बचत की वो 64 करोड़ रुपए। तो ये छोटी छोटी फारसी की मिसाल है कि कतरा कतरा दरिया में कि थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से शुरू किया कि ये जो सरकार के पैसे हैं ये गरीबों के पैसे हैं, टैक्स के पैसे। करप्शन कर दी, इदारे तबाह कर दिए, सिर्फ और सिर्फ जाती अनाज की खातिर, लालच की खातिर। एक ऐसी कौम जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर हुनर दिया है, बेहतरीन लोग, मेहनती लोग, लेकिन उनको मौके नहीं दिए हमने, उनको बराबरी पर उनको इंसाफ नहीं दे सके। उस कौम को मेरिट नहीं दिया हमने, उस कौम को ऐसे अनकेपेबल लोग ऊपर लगा दिए जो अपनी जात की खातिर उन्होंने शदीद तरीन नुकसान दिया। और तकरीबन जब हमें हुकूमत मिली तो 30,000 अरब रुपए महफूज थे। 70 सालों में जो हमारे शुमाली इलाका थे वहाँ पे गैर मुल्की नहीं आ सकते थे, हमने उनका NOC खत्म कर दिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह सेहत जिस तरह थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में है। हज की फ़्लाइट कोयटा से बंद कर दी गई, एक पूरे सूबे की हज की फ़्लाइट्स दूसरे सूबों से जा रही हैं, उसको दोबारा किया। 2 अभी हफ्ते में पूरे की फ़्लाइट शुरू की। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कुछ मसाइल की निशानदही भी की, जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो मुल्क वापस जाकर इस मामले की तहकीक करेंगे और थाईलैंड में PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए कोशिशें करेंगे। खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए और यकीन दिलाया कि जल्द पाकिस्तान हर किस्म के बहरानों से निकल जाएगा। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तान रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के छोटे भाई चौधरी सबाहत इलाही से भी मुलाकात की। इस मौके पर थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चौधरी सबाहत इलाही ने थाईलैंड और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि थाईलैंड पाकिस्तानी मसनूआत की बेहतरीन मंडी है और मशरक़े बईद के ममालिक की मंडियों तक पहुंचने का दरवाजा भी है। चौधरी सबाहत इलाही और दीगर शख्सियात ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को वतन वापसी के लिए खैरबाद कहा। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। सऊदी अरब में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसमें सैकड़ों पार्टी वर्कर्स से शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने इंसानी शऊर बेदार किया। वहीं पर उनके अंदर ऐसा जोश और वलवला पैदा हुआ जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को बनाने का सफर शुरू हो चुका है। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को जिस नजरिए के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो अल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक नौजवानों में खुदी का जज्बा और कौम को यकजान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार होगी, जबकि कौम को भी अपनी खामियों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना होगा। उज़ैर बलोच को किसने छोड़ा? क्या उसे इमरान खान ने छोड़ा था? राव अनवर ने कितने कत्ल किए पाकिस्तान में? वो किसके हुक्म पर आजाद फिर रहा है? अयान अली जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर सप्लाई करती थी, किसके हुक्म पे वो बाहर गई है? तकरीब में शफी खान, नदीम भट्टी और दीगर ने भी खिताब किया और शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में पाकिस्तानी और सऊदी इंजीनियर्स की तंजीम की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद साइबर हमलों और इससे बचाव की आगाही फराहम करना है। इसी पर देखिए अदील रियाज की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर ईस्टर्न प्रोविंस के ज़ेर एहतमाम अल-खुबर में टेक्निकल सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल महदब, कम्युनिटी वेलफेयर अताशे महमूद लतीफ़ और इंजीनियर जफर अहमद तालपुर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कौंसिल के चेयरमैन इंजीनियर रिजवान अहमद, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान ने अपने खिताब में शुरा को साइबर हमलों और इससे बचाव के हवाले से आगाही दी। इस मौके पर वेलफेयर अताशे महमूद लतीफ़ ने साइबर हमले और इनसे बचाव से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार को मुंतखब करने पर कौंसिल की तारीफ की और मुकर्रर प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम खान को मुबारकबाद पेश की। ऑर्गेनाइजेशन की मजलिस आमला के 3 सीनियर अरकान इंजीनियर्स परवेज नुशाही, फरीद खान और इंजीनियर तारक बिन जफर को उनकी खिदमात पर तौसीफी असनाद पेश की गयी। तकरीब में माहिदीन शहर के अलावा पाकिस्तानी इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, सऊदी अरब। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंकाशायर T20 क्रिकेट लीग बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी नौजवानों के पजीराई दिलवाने में अहम किरदार अदा कर रही है। इस सीज़न के कामयाब क्रिकेटर्स और टीमों में इनामात तकसीम करने के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस बारे में हमें बताएंगे एतजाज़ आसन। क्रिकेट सीजन के दौरान बरतानिया भर में क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्कद किए जाते हैं, जिसमें बरतानिया की लंकाशायर लीग भी शामिल है, जो इस खेल को पाकिस्तानी खिलाड़ियों में फरोग देने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही है। इस सीजन के कामयाब क्रिकेटर्स और टीम्स के हौसला अफजाई के लिए तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें बोल्टन से साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी और पाकिस्तान की कायम मुकाम काउंसलर जनरल फिजा नियाजी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए यास्मीन कुरैशी ने कहा कि लंकाशायर लीग क्रिकेट के फरोग के लिए बेहतरीन काम कर रही है। इस मौके पर कायम मुकाम काउंसिल जनरल फिजा नियाजी का कहना था कि खेल ही माशरे की रूह होते हैं। उन्होंने लंकाशायर लीग के चेयरमैन सबा गौस की क्रिकेट के फरोग के लिए खिदमात को सराहा और इस तवक्को का इजहार किया कि वो अपने इस काम को जारी रखेंगे। तकरीब से लंकाशायर T20 लीग के चेयरमैन सबा गौस ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट उनका शौक है और ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना इनका ख्वाब था, जो पूरा हुआ। लंकाशायर में इस तरह का खूबसूरत इतना अच्छा टूर्नामेंट इससे पहले नहीं था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयरों ने भी शिरकत की। ऐसे फंक्शन होने चाहिए यंगस्टर के लिए, क्रिकेट में आए नौजवानों को शूर आना चाहिए और काफ़ी कामों से वो बचे रहते हैं। Congratulations to the team of Al Khair, did a fantastic job today in Oldham. Mashallah, it's been a great event. We've had over 250 people attend the event. I want to thank everybody who's participated in this event today. It was brilliant. तकरीब के इख्तिताम पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी और कायम मुकाम काउंसलर जनरल फिजा नियाजी ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर।
قومی ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر عالیہ ریاض کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور تیاری کی ہے اور جیت کے لیے میدان میں اتریں گی. ثنا میر سینئر ہیں, ان کی کمی محسوس ہوگی. خضر اعظم کی رپورٹ. موسم کے بدلتے مزاج کے ساتھ ساتھ پہناوے ہی نہیں, براؤ سنگھار کے انداز بھی بدل گئے ہیں. میک اپ کس طرح سے کیا جائے؟ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہونے والے میک اپ کلاس میں نامور آرٹسٹ نے خواتین کو میک اپ کے نئے رجحانات سے کس طرح سے آگاہ کیا, یہ ہمیں بتائیں گی صبا نور. صبرنا روز اول سے ہی خواتین کی ترجیحات میں شامل رہا ہے. کراچی میں موسم کا مزاج بدلتے ہی میک اپ کے انداز بھی بدل گئے. خواتین کی مشکل میک اپ کلاس نے آسان کر دی. سرد موسم میں بال, جلد کی حفاظت اور میک اپ میں درپیش مسائل سے پریشان خواتین کو ماہرین نے مفید مشوروں سے نوازا. ڈینڈرف کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم سردیوں میں گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں. ہم ایک ہی پانی لیتے ہیں جو سر سے شروع کرتے ہیں اور اس سے پورا نہا لیتے ہیں, تو گرم پانی جو ہے سر بالوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لڑکیوں کا کہنا تھا کہ عمدہ میک اپ شخصیت میں نکھار کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے. کلاس سے مفید معلومات ملی. سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لوگوں کے کانسیپٹس بہت زیادہ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیز ہے. لڑکیوں کے لیے اویئرنیس ہو جاتی ہے, کافی ان کو نو ہاؤ ہو جاتی ہے میک اپ کے حوالے سے. اچھا پلیٹ فارم ہے لڑکیوں کے لیے, اور انہیں اپنے آپ کو کس طرح مینٹین کرنا چاہیے کہ اگر وہ اچھا میک اپ رکھیں تو اپنے آپ کو ایک گریسفل دکھا سکتی ہیں. خواتین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کلاسز تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ فیشن کے نئے رجحانات اور میک اپ پروڈکٹ سے آگاہ ہو سکے. ٹیلر سوئفٹ نے امریکن میوزک ایوارڈ کی تقریب کا بیلا لوٹ لیا. عشرے کی بہترین گلوکارہ سمیت ایک ساتھ 6 ایوارڈز اپنے نام کر لیے. آنجہاں نے مائیکل جیکسن کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ناشتی نیوز UK.